السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان اعظم اس مسئلہ میں کہ فرشتوں کو علم غیب ہے کہ نہیں، فرشتوں کو علم غیب ہے کہ نہیں، اس کا جواب دلیل کے ساتھ عنایت فرمائیں۔ سوال کرنے والا ہے عبداللہ رضوی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم تعالی و تقدس الجواب بعون الملک الوہاب اللہم ہدایت الحق والصواب۔ اولاً تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ عموماً فرشتوں کو حسب حاجت ان کے شعبے کی متعلق علم غیب تفویض کیا جاتا ہے۔ مثلا بادلوں کو چلانے اور بارش برسانے والے ملائکہ کو ان امور کے متعلق علم غیب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جنین یعنی ماں کے رحم میں جو بچہ ہوتا ہے، اس کے پیدا ہونے نہ ہونے، اس کے رزق وغیرہ حتیٰ کہ قبر کے مقام تک کا علم اس پر مامور فرشتوں کو عنایت فرمایا جاتا ہے۔ اسی طرح ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام اور ان کے معاونین ملائکہ کو تمام ذو الارواح کی اموات کے اوقات و مقامات سے باخبر کیا جاتا ہے۔ یوں ہی محافظین اعمال لکھنے والوں کو، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں رہنمائی کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں معزز لکھنے والے کہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو۔ پارہ 30 سورۃ الانفطار۔ حافظ قرآن تفسیر روح البیان کے حوالے سے صاحب تفسیر صراط الجنان فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر کچھ ضروری نگہبان ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، بے شک ہماری جانب سے تم پر کچھ فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے اعمال اور اقوال کے نگہبان ہیں۔ وہ فرشتے اللہ تعالی کی بارگاہ میں معزز ہیں اور تمہارے اقوال اور اعمال لکھ رہے ہیں تاکہ تمہیں ان کی جزا دی جائے۔ وہ تمہارے ساتھ رہنے کی وجہ سے تمہارا ہر نیک اور برا عمل جانتے ہیں اور ان سے تمہارا کوئی عمل چھپا نہیں۔ تفسیر صراط الجنان جلد 2 پارہ اما۔ اور صحیح مسلم شریف میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل اذا هم عبدی بسیئہ فلا تکتبوها علیہ فإن عملها فاكتبوها سیئہ وإذا هم بحسنته فلم يعملوها فاكتبوها حسنہ فإن عملوها فاكتبوها عشرا۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا ہے جب میرا بندہ کسی گناہ کا پختہ ارادہ کرے تو تم اسے تحریر نہ کرنا، جب وہ گناہ کرے اس وقت تحریر کرنا، اور جب میرا بندہ کسی نیکی کا پختہ ارادہ کرے تو اگرچہ اس نے اس پر عمل نہ کیا ہو تم اس کی نیکی کو تحریر کر لینا، اور جب وہ اس نیکی پر عمل کرے تو تم اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دینا۔ جلد اول کتاب الایمان۔ ایک اور حدیث سے پاک میں ہے وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن حمام بن منبع قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل اذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فنكتبوها له ما لم يعمل فإذا عملها فنكتبوها حسنة ب10 أمثالها فإذا تحدث بأن يعمل سيئة فنغفر لها ما لم يعملها فإذا عملها فنكتبوها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة
ربي ذاك عبدي يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال أرقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله تعالى عز وجل. حاصل کلام یہ ہوا کہ لہذا کتاب و سنت کی روشنی میں اس بات کا پتہ چلا کہ فرشتوں کو بھی علم غیب عطا کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے روز روشن کی طرح آیا ہے. واللہ رسول عالم بالثواب.